روح کی لذت، کبھی جسم کی لذت، کبھی جسم خوش ہے کبھی روح خوش ہے، کبھی جسم خوش ہے روح پریشان ہے، کبھی روح پریشان ہے جسم خوش ہے، کبھی ہم جسم کے لوازمات پورے کرتے ہیں روح اندر سے بے چین ہوتی ہے، کبھی جسم کے لوازمات پورے نہیں ہوتے مگر اندر سے روح بڑی راضی ہوتی ہے۔ رب کو راضی کرنے والی، پاک کپڑے رکھنے والی، پاک جسم رکھنے والی، پاک سوچ رکھنے والی، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی ربک، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ و رضوان، آجا اللہ کی طرف، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضوان تیرا انتظار کر رہی ہے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، فإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وکل محدثات بدعہ، وکل بدعۃ ضلالہ، وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات ذی وقار، قرآن پاک کی ایک سورت جسے سورۃ الملک کہا گیا، جسے ہر رات سونے سے پہلے تلاوت کرنے کا، پڑھنے کا حکم ہے۔ اس مقدس سورت کی ایک آیت جو انسان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی ہے، بیدار کر دیتی ہے، جگا دیتی ہے، غلط فہمی کو دور کر دیتی ہے، وہ ایک آیت کیا بول کے کہتی ہے؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ تم کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ سیدھی راہ پہ چلنے والا اور الٹے راستے پہ چلنے والا دونوں برابر ہیں، دونوں درست راستے پر ہیں، دونوں کا راستہ، دونوں کی ڈائریکشن، دونوں کا رخ، دونوں کی سمت، دونوں کی جہت بالکل صحیح ہے۔ اچھا کرنے والا بھی اچھا ہے اور برا کرنے والا بھی اچھا ہے، اچھے کے ساتھ بھی اچھا ہوگا اور برے کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ ایک الٹی راہ پہ چلنے والا ہے، ایک سیدھی راہ پہ چلنے والا ہے، ایک رب کی نافرمانی کے راستے پہ آنے والا ہے، ایک رب کو راضی کرنے والا ہے۔ کیا تم دونوں کے لیے ایک جیسی سوچ رکھتے ہو؟ اور پھر اس سے بڑھ کے وضاحت اللہ رب العزت نے سورۃ قلم میں فرمائی، افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ تم کیا سمجھتے ہو میں رب کے گھر آنے والے اور رب کے گھر سے روکنے والے دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کروں گا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ صبح کی آذان سن کے الصلاۃ خیر من النوم، گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کی طرف سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں آنے والا اور گہری نیند سونے والا، کیا ہم ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھیں گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ حلال رزق محدود کھانے والا
اور دوسری طرف حرام اور ناجائز وافر کھانے والا. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم دونوں کے ساتھ ایک جیسا کام کریں گے؟ کیا ایک شخص جو ساری زندگی رب کی نافرمانی گناہوں میں گزارتا ہے، اور ایک انسان رب کے گناہ اور نافرمانی سے ڈرتا ہے، کیا ہم دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کریں گے؟ ہم دونوں کے لیے رحیم ہیں. ما لکم کیف تحکمون، ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے کس طرح کا سوچ لیا؟ تم کس غلط فہمی میں چلے گئے؟ تم نے کتنا غلط سوچا؟ تمہاری سوچ، تمہارا سوچنا، تمہارا معیار. معلوم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اچھے اور برے میں فرق نہیں کر سکتے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، اور مسجد بنانے والا اور مسجد میں رکاوٹ ڈالنے والا، مسجد میں پنکھا لگانے والا اور مسجد کا پنکھا چوری کرنے والا، مسجد کے گلے میں پیسے ڈالنے والا اور نکالنے والا، مسجد کی طرف لانے والا اور مسجد سے متنفر کرنے والا، مسجد کو آباد کرنے والا اور ویران کرنے والا، اچھے اخلاق والا اور بد اخلاق، ہم دونوں کے ساتھ ایک جیسے ہیں. ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم نے سوچ کس طرح بنائی؟ کہاں سے بنائی؟ ام لکم کتاب تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھی ہے تم نے؟ کیا رب تعالیٰ کا انداز! سورت قلم، سورت نون، ترجمہ جا کے پڑھیے گا. جس طرح کسی انسان کو سامنے بٹھا کے جھچوڑ کے ہلا کے ضمیر جگا کے کسی کو سمجھایا نہیں جاتا. ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ ہم لکم کتاب فیہ تدرسون، تم نے کسی الہامی آسمانی کتاب میں پڑھ لیا ہے کہ اللہ اچھے اور برے کے ساتھ، نیک اور بد کے ساتھ، صحیح اور غلط کے ساتھ، متبع اور بدعتی کے ساتھ، مشرک اور توحید پرست کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گا؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے پڑھا ہے ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ جس میں تمہاری مرضی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ شریعت تمہاری مرضی کی ہے، قبر تمہاری زندگی کے مطابق ہے، منکر نکیر کا مزاج تمہارے حساب سے ہے، میدان محشر تمہارے حساب اور مزاج سے ہے. یہ تم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تم نے اللہ سے یہ وعدہ لیا ہے، اللہ کو پابند کر دیا ہے کہ اللہ تو رحیم ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. کیا تم نے اللہ سے یہ وعدہ لے لیا، اللہ کو پابند کر لیا کہ اللہ مجرم اور مسلم کے ساتھ، جرم کرنے والے اور جرم سے بچنے والے کے ساتھ ایک جیسے پیش آئیں گے؟ ان لکم لما تحکمون، تم نے اللہ کو پابند کر لیا کہ جو ہم چاہتے ہیں اللہ تو وہی کرے گا، وہ تو بادشاہ ہے. اللہ نے اس سے بڑھ کے فرمایا سلہم سلہم ایہم بذالک زعیم. اگر یہ کوئی دعویٰ کرے نا کہ ہاں نافرمانی کر کے بھی، ساری زندگی رب سے دوری اختیار کر کے بھی، پھر بھی کہے میری قبر کے اندر نور ہوگا، پھر بھی کہے میں منکر نکیر کو جواب دے پاؤں گا، پھر بھی کہے کل قیامت کے دن میرا نامہ اعمال بھاری ہوگا، سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھو تو صحیح اس چیز کا گارنٹیڈ کون ہے؟ قرآن کے الفاظ تو دیکھو، اللہ کا انداز تو دیکھو، اللہ کے بولنے کا، اللہ کے طریقہ کار، اللہ کے الفاظی تو دیکھو. سلہم ایہم بذالک زعیم، کون اس بات کی ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے کہ ساری زندگی رب کے آگے جھکا نہیں اور رب کل قیامت کے دن جھکنے والوں میں شمار کر دے؟ ساری زندگی رب کی مانی نہیں اور کل قیامت کے دن رب ماننے والوں میں شمار کر دے؟ ساری زندگی پیغمبر کی سیرت اور صورت کا علم نہیں اور مرنے کے بعد یہ کہہ دے
کہ میرا شمار حضور کے غلاموں میں ہوگا، سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھو تو صحیح، اس بات کی گارنٹی کوئی دے سکتا ہے؟ اگر دے سکتا ہے تو ان سے پوچھے۔ رب نے سورۃ نون میں غلط فہمی کو اتنا صاف کر دیا نا کہ غلط فہمی میں نہ رہنا۔ لائسنس والا اور بغیر لائسنس والا دونوں کے ساتھ وارڈن کا ایک سلوک ہوگا، ڈگری رکھنے والا ڈگری ہولڈر اور بغیر ڈگری والا دونوں کی تنخواہ سیلری رتبہ ایک جیسا ہوگا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ ہماری آج غلط فہمی ہے، ساری زندگی رب کے آگے جھکے نہیں، اور کیسے انداز میں کہہ دیتے ہیں او بڑا رحیم ہے۔ اگر وہ رحیم ہے، اس کی رحمت کی نشانی جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، اللہ کے 99 نام جو یاد کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت بنا کا اہتمام کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جب 99 نام یاد کرتا ہے تو اللہ کی صفات یاد کرتا ہے، الرحیم، الکریم، الغفار، ساری رحمت کے الفاظ اسے یاد ہیں، ساتھ ہی وہ کیا پڑھتا ہے؟ القہار۔ الغفار ہے تو القہار، الجبار، ان بطش ربک لشدید۔ جب وہ پکڑ پہ آ جاتا ہے پھر رعایت نہیں ہے۔ غلط فہمی کو دور کیا گیا۔ آج میں اور آپ کسی کو دفنانے جاتے ہیں، 90% لوگوں کے جیب سے موبائل سائلنٹ نہیں ہوتا، دنیاوی باتیں بند نہیں ہوتی، جھوٹ غلط بیانی قبرستان میں بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ او یار انہوں اتنا مال چک دیں، او یار انہوں آ کر دیں، او یار میں تیری پیمنٹ، وہ تیرا جھوٹ بول رہے ہیں۔ قبرستان میں الوداع کرتے ہوئے کھودی ہوئی قبر کو دیکھ کے بھی، جانے والے کا کفن بھی دیکھا، اس کے پاؤں بندھے ہوئے، سر بندھا ہوا، گڑھا کھودا ہوا، ساروں کا رویہ بدلا ہوا ہے۔ آج سارے مٹی کے اوپر نہیں، مٹی کے نیچے دفنانے آئے ہیں، لیکن ہمارا مزاج وہاں بھی کتنا عجیب ہوتا ہے۔ کوئی گپ شپ لگا رہا ہے، کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی دبے انداز میں اپنی معاملات کے اندر چل رہا ہے۔ کوئی گاڑی والے کو کہہ رہا ہے یار گاڑی سٹارٹ رکھی، ایسی بند نہ کری، بس میں ہونے آیا۔ کوئی کہتا ہے گاڑی سیدھی کر، اندر نہ لگانا، پارکنگ میں رش ہے، میں ہونے آیا۔ تیری تعلق داری کتنی ہے؟ سب کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن قبرستان آئے، ایک جنازے میں شریک تھے، دفنانے کے لیے تشریف لائے۔ قبر تیار ہونے میں تھوڑی تاخیر تھی۔ آج کہیں قبر میں تاخیر ہو، ہم دنیاوی باتیں شروع کر لیتے ہیں۔ دیکھ لیں 10 لوگوں کا، 3 لوگوں کا، 5 لوگوں کا ٹولہ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں قبرستان میں کھڑے ہو کے۔ بھائی محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام افسردہ ہیں، ایک عجیب سی کیفیت ہے، اور اس عجیب سی کیفیت میں بعض روایات میں آتا ہے آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور آپ زمین پہ یوں مار رہے ہیں، اور ایک جیسے کوئی گہری سوچ میں ہوتا ہے ایسی کیفیت میں ہیں۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ اللہ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگا کرو، اللہ سے اس کالی کوٹھڑی کی پناہ مانگا کرو۔ یہ سارے تعلق توڑ دیتی ہے، سارے مقدمات خود لڑنے ہوتے ہیں، کوئی بڑا وکیل کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، کوئی مقدمہ جھوٹا اس کو سچا ثابت کرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ فرمایا اس قبر سے، اس کے عذاب سے ڈرا کرو، ڈرا کرو، ڈرا کرو۔ پھر محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کا دنیا چھوڑنے کا وقت آ جاتا ہے اور رب سے ملاقات کا وقت آ جاتا ہے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، کأن وجوہہم الشمس،
سورج کی طرح ایک نورانی چہرہ لے کے وہ اس بندے کے پاس آتے ہیں. بیض الوجوہ، چمکتا ہوا خوبصورت روشن چہرہ ہوتا ہے، جیسے سورج چمک رہا ہو. مَعَهُمْ کَفَنٌ من اکفان الجنہ، ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے. ایک کفن ہم اپنی میت کو، مردے کو، جانے والے کو پہناتے ہیں، ایک رب کی طرف سے فرشتے لا رہے ہیں. جو میں نے اور آپ نے لباس پہنانا ہے، کفن پہنانا ہے، وہ جسم جستے خاکی کو پہنانا ہے، میت کو، ڈیڈ باڈی کو پہنانا ہے. ایک کفن وہ لا رہے ہیں جو روح کو پہنانا ہے، روح کو پہنانا ہے. دنیا میں بھی دونوں چیزیں ہیں، کبھی روح کی لذت، کبھی جسم کی لذت. کبھی جسم خوش ہے، کبھی روح خوش ہے. کبھی جسم خوش ہے، روح پریشان ہے. کبھی روح پریشان ہے، جسم خوش ہے. کبھی ہم جسم کے لوازمات پورے کرتے ہیں، روح اندر سے بے چین ہوتی ہے. کبھی جسم کے لوازمات پورے نہیں ہوتے، مگر اندر سے روح بڑی راضی ہوتی ہے. یہ دو علیحدہ علیحدہ جسم ہیں، یہ دو علیحدہ وجود ہیں. لانے والے بھی علیحدہ ہیں. ایک کو ہم کفن دے رہے ہیں، ایک کے ساتھ معہم کفن من اکفان الجنہ، جنت کے کفنوں میں سے وہ نورانی چہرے والے فرشتے ایک کفن لے کے آتے ہیں. وَحُنُوتٌ مِّنْ حُنُوتِ الْجَنَّةِ، ہم بھی میت کو ایک خوشبو لگاتے ہیں نا، اچھی خوشبو لگاتے ہیں. ایک وہ فرشتے اللہ کے نیک بندے کے لیے ایک مہک والی، ایک حنوت، ایک خوشبو لے کے آتے ہیں. حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، اور وہ آ کے اس بندے جس کی روح نکلنے والی، دنیا چھوڑنے کا ٹائم ہو چکا ہے، مد البصر، جہاں اس کی نگاہ بڑھ رہی ہے، اس نگاہ والی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب نورانی چہرہ، بیض الوجوہ، چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ، جنت کی خوشبو اور مہک کے ساتھ، جنت کا ریشمی رومال لے کے، جنت کا چمکتا ہوا خوشبودار کفن لے کے، مد البصر، آ کے جہاں نگاہ پڑتی ہے اس جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر فرمایا آقا کائنات نے، اتنے میں ملک الموت آتا ہے. وہ پہلے ترغیب دے رہے ہیں، جانے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور پھر ملک الموت آتا ہے. یجلس عند راسہ، سرہانے آ کے بیٹھ جاتا ہے. تبھی دیکھا انسان بعض اوقات ادھر دیکھتا ہے، بعض اوقات ادھر دیکھتا ہے. انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ملک الموت اس کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتا ہے. عند راسہ فیقول، سرہانے آ کے بیٹھ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس الطیبہ، او پاک روح، او پاکیزہ روح، تلاوت کرنے والی، وضو کرنے والی، سجدے کرنے والی، قرآن پڑھنے والی، درود پڑھنے والی، رب کو راضی کرنے والی، پاک کپڑے رکھنے والی، پاک جسم رکھنے والی، پاک سوچ رکھنے والی، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی ربک، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، آجا اللہ کی طرف، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضوان تیرا انتظار کر رہی ہے. اس وقت ہمیں پڑھ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، اور رب اسے پروٹوکول دیکھو کتنا دے رہے ہیں. کسی کے باہر گاڑی کھڑی ہو، بڑی وی آئی پی لگژری ٹائپ کی گاڑی، اور پروٹوکول سے دو بندے اندر آئیں، جی آئیے حضرت، گاڑی انتظار کر رہی ہے، تو حضرت اندر 2 منٹ بھی نہیں بیٹھیں گے. وہ فرشتے ایک نورانی چہرہ لے کے، خوشبودار رومال لے کے، خوشبودار کفن ہے، خوشبو ہے، نورانی چہرہ لے کے، اور ملک الموت کتنے پیار سے کہہ رہا ہے، اخرجی اخرجی، آجا اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کی طرف.
پھر رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَتَخْرُجُ فَتَصِيلُ كَمَا تَصِيلُ الْقَطْرَةُ مِنَ السِّقَاءِ، اس کی روح اتنے آرام سے جسم سے باہر نکلتی ہے جس طرح کسی مشکیزے کا، آپ میں سے پتہ نہیں زیادہ تر لوگوں نے مشکیزہ دیکھا ہے کہ نہیں، ہم نے بچپن میں دیکھا ایک مشکیزہ ہوتا تھا، بڑا معروف ہے، اب وہ کم ہو گیا۔ مشکیزہ پانی کا بھرا، اس کا تسمہ ہلکا سا ڈھیلا کرو تو پانی ٹپک کے بہر آ جاتا ہے۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نیک بندے کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کا تسمہ ڈھیلا کرو تو پانی ٹپک کے بہر آ جاتا ہے۔ اتنی آسانی اور آرام اور تیزی سے اس کی روح اس کے جسم سے باہر نکل آتی ہے، اور باہر نکلتے ہی ایک لمحے کے اندر وہ فرشتے ملک الموت سے اس روح کو وصول کر کے کفن من اکفان الجنہ، وہ جو جنت میں لایا، جنت سے لایا ہوا کفن تھا خوشبودار، اس کے اندر لپیٹ لیتے ہیں۔ نہ سمجھ آئے تو کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھنا کہ ڈیلیوری کرتے وقت ڈاکٹر پیشنٹ، جو ڈاکٹر آپریٹ کرتا ہے تو اس بیبی کو ریسیو کرتے ہی اس کے پاس جو نرس کھڑی ہوتی ہیں، سٹاف کھڑا ہوتا ہے، وہ بیبی کو ریسیو کرتے ہی وہ اپنے ہینڈ اوور کر لیتے ہیں، کیونکہ اس ڈاکٹر کا کام اس بچے کو پیٹ سے آپریٹ کے ذریعے صحیح طریقے سے نکالنا ہے۔ اسی طرح ملک الموت وہ روح نکالتا ہے اور وہ فرشتے فوری طور پہ اس کی روح پکڑ کے اس کے اندر لپیٹ لیتے ہیں اور سیدھے آسمان کی طرف۔ اس کی مہک اتنی ہوتی ہے کہ جب آسمان پہ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، دربان پوچھتے ہیں یہ کون خوش نصیب ہے جس کی روح کی اتنی خوشبو ہے، تو اسے ایک پاکیزہ نام دے کے کہا جاتا ہے آج دنیا میں اللہ کا فلاں نیک بندہ رخصت ہو گیا ہے۔ کوئی مؤذن ہوگا، کوئی سخی ہوگا، کوئی خادم ہوگا، کوئی امام ہوگا، کوئی خطیب ہوگا، کوئی اللہ کا ولی ہوگا، کوئی اللہ کو راضی کرنے والا، کوئی سجدے کرنے والا، کوئی جبی جھکانے والا، کوئی غریبوں کا سہارا بننے والا، کوئی غریبوں کی داد رسی کرنے والا، کوئی کسی کو ٹھنڈا پانی پلانے والا، کوئی کسی کے راشن کا بندوبست کرنے والا، یہ خوبیوں کا مالک تھا، اور اس کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ کے اس کا نام علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ان الابرار لفی علیین، رب نے کہا نیک لوگ ان کی روح علیین میں ہوگی، اعزاز اور پروٹوکول کے ساتھ اس کی روح وہاں رکھ دی جاتی ہے۔ اور فرمایا جب برا آدمی، جب نافرمان آدمی، ان العبد الکافر رجل السوء، جب اللہ کی نافرمانی کرنے والا، رجل السوء، گناہ کی زندگی گزارنے والا، گناہ کی دلدل میں رہنے والا، گناہ اس کی زندگی کی لذت ہے، گناہ میں یہ کھلکھلا جاتا تھا، گناہ میں یہ ہرا بھرا ہو جاتا تھا، نیکی سے اداس ہونے والا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ مسجد سے بڑی تیزی سے گزر جائیں گے، بولو براز کے وقت تو ان کو واش روم یاد آئیں گے، وگرنہ مسجد کے کسی معاملے کا مسجد کے دروازے تک کبھی علم نہیں ہوگا۔ فرمایا برا آدمی، برائی میں رہنے والا۔ آج کسی کا ہاتھ بھی بعد لوگوں کا پکڑ کے لے آؤ نا، آپ آدھی نماز پڑھی ہے، یار میرے کپڑے پاک نہیں۔ جو دنیا میں آزاد صحت مند ہو کے اپنے کپڑے صاف نہیں رکھ سکا، وہ اپنی روح پاک کیا رکھے گا؟ وہ اپنے خیالات پاکیزہ کیسے رکھے گا؟ جو دنیا میں صحت مند ہونے کے باوجود، ہاتھ پاؤں چلنے کے باوجود، مسجد کے دروازے سے گزرنے کے باوجود ایک پاکیزہ جگہ پہ آ کے مسجد میں سجدہ نہیں کر سکا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا، رب کو راضی نہیں کر سکا، وہ شخص اپنی روح کو پاکیزہ کیسے کرے گا؟ فرمایا جب برا آدمی، اس کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، نافرمان ہے، باغی ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، ساری برائیاں دیکھ لیں، جب یہ گناہوں والا شخص اس کی روح نکالی جاتی ہے، نزل الیہ ملائکۃ سود الوجوہ معهم المسوح،
کالا سیاہ رنگ والے فرشتے، ایک گندا بدبودار ٹاٹ، ایک انتہائی بدبودار غلیظ اور گندا کفن لے کے آتے ہیں۔ اللہ نے سمجھایا تھا نا سورہ نون میں، افنجعل المسلمین کالمجرمین، تم کیا سمجھ بیٹھے ہو مجرم اور فرما بردار اچھے اور برے کے ساتھ میرا معاملہ ایک جیسا ہوگا، دونوں کو پروٹوکول ایک جیسا دوں گا، دونوں کی روح ایک جیسی نکلتی ہے، دونوں کا وجود میری نظر میں ایک ہے۔ حضرت بلال اور ابو جہل دونوں کا جسم اللہ کی نظر میں ایک ہے معاذ اللہ؟ نہیں، اللہ نے فرمایا میرے ہاں بھی فرق ہے، میں عادل ہوں، عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، قادر ہوں، قدرت بھی رکھتا ہوں، قدر بھی کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی سب سے زیادہ قدر کرنے والا ہوں۔ جتنی قدر بندہ اپنے رب کی نہیں کرتا، رب اس سے بڑھ کے اپنے بندے کی قدر کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی جس باپ نے کمایا، بنایا، سنوارا، بڑا ہوا، آج اسی باپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے ابا میں نہیں اتھے رہ سکتا، یا تو تھے یا میں تھے۔ رب اس طرح بے قدرہ نہیں ہے کہ جس باپ کے ٹکڑوں پہ بلا، جس باپ کی محنت پہ آج کھڑا ہوا، آج اس باپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کر رہا۔ آج اس بوڑھے باپ کی دوائی کے لیے، میڈیسن کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں، آج بوڑھی ماں کے مزاج تجھے برا لگتا ہے، آج اسی باپ کی اولاد بیٹیوں کی شکل میں تیرے لیے بوجھ ہیں۔ اللہ بے قدرہ نہیں، اللہ تیرے سجدے کی بھی قدر کرتا ہے، تیرے قیام کی بھی قدر کرتا ہے، تیرے رکوع کی بھی قدر کرتا ہے، تیرے بانگے بننے بلاوے کی بھی قدر کرتا ہے۔ رب کو تیرے ایک ایک احسان، ایک ایک عمل، ایک ایک نیکی کی قدر ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ تیری ایک ایک خیر کو جانتا ہے، ایک ایک شر کو بھی جانتا ہے۔ وہ فرشتے بدبودار ٹاٹ لے کے، اس کا کفن لے کے، سود الوجوہ کالا سیاہ چہرہ لے کے، اور آ کے فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس کے دائیں بائیں بڑے لوگ نے، بڑے ہنسا رہے ہیں، اب وہ ہنستا نہیں، یہ بہلاتے ہیں، وہ باتوں میں نہیں آتا۔ بابا جی اٹھو، تہاڈا منڈا آیا، بابا جی تہاڈی بیٹی آئی، او بھائی تمہارا بھائی آیا، وہ تمہارا بیٹا باہر سے آ گیا، دلاسے تسلیاں، مگر اس کا خوف، اس کی وحشت، اس کا ڈر ادھر ہے جو آ کے بیٹھ گئے ہیں ایک بدبودار ٹاٹ لے کے، خوفناک شکل کے ساتھ، یہ گھبراہٹ میں ہے، یہ پریشانی میں ہے۔ اوپر والے تعارف کروا رہے ہیں، دیکھو تہاڈا بیٹا 8 دن دا سفر کر کے آیا، یہ دیکھیں آپ کی بیٹی آ گئی۔ اسے کوئی پتہ نہیں، اسے اپنا ڈر، اپنی وحشت، اپنا خوف، سامنے بیٹھے ہوئے خوفناک شکل میں وہ فرشتے نظر آتے ہیں کہ اتنے میں کیا ہوتا ہے، ملک الموت آ جاتا ہے، سراہنے آ کے بیٹھ جاتا ہے، جسم کے اندر روح لرز جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، اور آتے ہی مخاطب کر کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں، گالی کے بغیر بریک نہیں لگی تب گالی، موٹر بائک چل نہیں رہی تب گالی، جانور کو کھولتے ہیں منہ ادھر ہلا لے تب گالی، منہ سے غلاظت، گندگی، گالی، بیوی کو، بیٹے کو، سب کو، بس ایسے ایسے بد نصیب دیکھے ماں باپ تک کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی سواری کو گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو ملک الموت کہتا ہے، اے ناپاک گندی خبیث روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکل ذرا، آج اللہ کا غضب، اللہ کی سختی، اللہ کی ناراضگی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ دنیا میں نافرمان ہے نا، صحت مند ہے تو کیا فکر ہے، دنیا میں نافرمان ہے نا، مالدار ہے، کیا فکر ہے، دنیا میں رب نے بڑا نوازا ہے، نہیں سجدہ کیا، کیا فرق پڑ گیا، رب نے کبھی اس کو دنیا میں سر درد بھی نہیں ہونے دی، رب نے دنیا میں کبھی اس کو بیٹی کا دکھ ہی نہیں دیا، رب نے کبھی اس کے بیٹے کو نافرمان بنایا ہی نہیں، یہ رب کا نافرمان ہے، مگر رب تعالیٰ نے اس کو لیے دنیا جنت بنا دی، اور دنیا کافر کے لیے، نافرمان کے لیے کیا ہے، الدنیا سجن المومن، یہ قید خانہ تو مومن کے لیے ہے،
اس کا خاص لباس قیدیوں والا، اس کی سوچ قیدیوں والی، اس کے اہتمام قیدیوں والا، اس کا امتحان قیدیوں والا، یہ ساری پابندی سے زندگی گزار رہا، اور نافرمان کوئی حد نہیں، نہ حلال کی نہ حرام کی، من آیا تو نماز پڑھ لی، من نہیں ہے نہیں میں پڑھتا۔ لیکن جو قیدی ہوتا ہے اللہ کا بلاوا سنتے ہی کہتا ہے نہیں بھائی اللہ نے بلایا ہے، مسجد جا رہا ہوں۔ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتا کہ میرے گھر بھی رب نے کسی کی بیٹی بطور بیوی دی ہے، وہ بھی اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتا، اچھی تربیت کرتا ہے۔ اور جو نافرمان ہوتا ہے وہ بیٹیوں کو آزادی دیتا ہے، اچھا تیو جتے تہاڈا دل کردا تسی اوتھے ہی کر لو۔ نافرمان اور فرما بردار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلط فہمی میں نہ رہنا، اور فرمایا جب اس کی روح نکالی جاتی ہے فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ الصَّفُودُ مِنَ الصَّفُوفِ الْمَبْلُولِ، اس کی روح جسم سے اس طرح ملک الموت نکالتا ہے جس طرح گیلی روئی کر کے باریک باریک خاردار کیل والی لکڑی ہو اور اس کو گھمایا جائے تو وہ روئی کو لپیٹ کے چیر پھاڑ کے کھینچے گی، یا جس طرح خاردار جھاڑی ہو، درخت ہو جس کے اوپر کانٹے ہوں، اور گیلی چادر، گیلا کپڑا، گیلا دوپٹہ اس پہ ڈالا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو وہ کپڑا، وہ چادر چیرتے پھاڑتے ہوئے وہاں سے نکالی جائے گی۔ فرمایا اس برے بندے کی روح جسم کے اندر سے اس طرح نکالی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے آ اللہ کے غضب کی طرف، تو دنیا میں اللہ کے غضب کا مذاق اڑاتا تھا، آج کتنے لوگ ہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، قبر سے کہتے وہ دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ زندگی رہی تو اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ اس سے اگلا مرحلہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس سے اگلا مرحلہ کتنا خطرناک ہے جسے ہم سمجھتے ہی نہیں، اور اس کی روح چیر پھاڑ کے جسم سے زخمی کر کے اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور وہ جلدی سے لمحہ بھر کے اندر ملک الموت کے ہاتھ سے لے کے وہ گندے بدبودار ٹاٹ کے اندر لپیٹ کے خوفناک شکل والے اس کی روح لے کے جب آسمان پہ جاتے ہیں، اس کی روح سے بدبو اتنی ہوتی ہے کہ آسمان پہ جب فرشتوں کے پاس یہ پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ خبیث، یہ گندی، یہ ناپاک روح کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں آج دنیا میں ایک بد نصیب منحوس فلاں انسان، یہ اس کی روح ہے، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اور اس کی روح پٹک دی جاتی ہے، کہاں؟ سجین میں، ان الفجار لفی سجین۔ نافرمان کی روح کہاں ڈال دی گئی؟ سجین میں، ایک قید خانے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت گرامی غلط فہمی میں نہ رہیں، اگر کہیں بھی غلط فہمی ہے آپ کے دل میں کہ نماز پڑھ لیتا ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا تو بھی ٹھیک ہوں، توحید پہ قائم ہوں تو بھی ٹھیک ہے، شرک کر رہا ہوں خیر ہے، متبع سنت ہوں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر میں بدعات اور خرافات کو اپنی زندگی میں لایا ہوا ہے اور پھر بھی ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کی سورت قلم کو جا کے پڑھیے گا، آفا نجعل المسلمین کالمجرمین، تم کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم مجرم اچھے اور برے کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں گے؟ باغی اور کتنے لوگ آج جنازہ پڑھنے آتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، باہر ہجوم ہوگا اندر مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، قیامت کے دن اللہ کہیں گے چلو دنیا سے سجدہ نہیں سی نہ کیتا ہون کر لو۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے اللہ جنہیں بار بار کہہ رہا ہے کہ دنیا میں نہیں سجدہ کر سکے اب کر لو، سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیوں؟ اللہ پھر خود ان کو جواب دے گا وَهُمْ سَلَامُونَ، تم دنیا میں صحیح سلامت تھے، تمہارے عذاب پورے تھے، تم رکوع صحیح کر سکتے تھے، بزرگ کی طرح تمہاری کمر کمزور نہیں تھی، بزرگ کی طرح تمہارے گھٹنوں میں درد نہیں تھا، تمہارا رکوع بھی اچھا ہو سکتا تھا، تمہارا سجدہ بھی اچھا ہو سکتا تھا، تمہارا قیام بھی اچھا ہو سکتا تھا، تمہارے اندر اتنی ہمت تھی، سکت تھی، تم ٹھنڈے پانی سے وضو کر سکتے تھے، اللہ کے گھر جا سکتے تھے، جبیں جھکا سکتے تھے، وَهُمْ سَالِمُونَ، صحیح سلامت ہونے کے باوجود تم نہیں کر سکے تو آج کیسے کر سکو گے؟
افنجعل المسلمین کالمجرمین، مت اس غلط فہمی میں رہنا کہ اللہ ساریاں نال ایکو جہا سلوک کردا ہے۔ مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تم نے سوچ کہاں سے لی، یہ سوچ کس نے بنائی، یہ غلط فہمی تمہارے اندر کس نے پیدا کی، یہ کون سی کتاب میں تم نے پڑھا؟ اگر کوئی آج بھی تمہیں آواز دے کے کہے ہاں ہاں وہ اللہ اچھے اور برے کے ساتھ، صحیح اور غلط کے ساتھ، فرما بردار اور نافرمان کے ساتھ، رب کے گھر آنے اور رب کے گھر سے بھاگنے والے کے ساتھ، رب کے گھر کو آباد کرنے اور ویران کرنے والے کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گا، سلہم ایہم بذالک زعیم، اس سے پوچھو پھر اس چیز کی گارنٹی دینے والا کون ہے؟ کسی میں ہمت نہیں، کسی میں جسارت نہیں کہ وہ اس بات کی گارنٹی دے سکے۔ وہ قبر کی زندگی جسے برزخ کہا گیا، پردہ کہا گیا، کوئی پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہی ہوگا جو ہمارا ایمان ہے، جو محمد کائنات وحی والی زبان سے بتا گئے، قبر میں وہی ہوتا ہے جو آقا کائنات نے وحی والی زبان سے کہہ دیا کہ آقا کائنات فرماتے ہیں جو قبر کی کیفیت مجھے دکھائی گئی ہے، دکھائی جاتی ہے، اگر تمہیں دکھائی جائے تم اپنی بیویوں سے لذت بھول جاؤ، گھر میں ہنسنا بھول جاؤ، تم اپنے مردے کو قبر میں دفنانا بھول جاؤ، لیکن ہماری چار دیواری کے ساتھ قبرستان ہے، ساری برائی بھی کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں عالم برزخ میں چلیں گے۔ اب گھر سے ہم اپنے جانے والے کو رخصت کریں گے کہ اگر اچھا ہے تو اس کی رخصتی کیسی ہوتی ہے، برا ہے تو اس کی رخصتی کیسی ہوتی ہے، اچھے کے لیے قبر کیا ہے، برے کے لیے قبر کیا ہے۔ اور یہ جو ہم نے ایک گور دھندا بنا رکھا ہے، ایک مذاق اور ناٹک بنا رکھا ہے کہ وہ پیر صاحب کا دھوبی تھا، قبرستان جب قبر میں جاتا ہے منکر نکیر بٹھاتے ہیں، من ربو کا من نبیوں کا، کہنا میں نہیں پتا حال، میں نہیں پتا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اتنا مذاق نہیں ہے قبر۔ حضرت عثمان غنی کو سب سے زیادہ بار جنت کی بشارت دی گئی، اور حضرت عثمان غنی سب سے زیادہ اگر ڈرتے تھے تو قبر سے ڈرتے تھے، قبر سے ڈرتے تھے۔ امام حسن کے بارے میں پڑھیں، امام حسین کے بارے میں پڑھیں، سیدنا علی کے بارے میں پڑھیں، ابو بکر صدیق کے بارے میں پڑھیں، ابو ہریرہ کے بارے میں پڑھیں، حضرت انس بن مالک بچپن میرے محبوب کے ساتھ گزارا۔ حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیث اکٹھے کرنے والے ہیں وہ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ آج ہم نے قبر کو عجیب مذاق بنا لیا، ساری زندگی یہاں کچھ اور آگے کچھ ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احباب گرامی، ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجئے۔ آج بعد نماز مغرب اس مسجد کے اندر ایک تربیتی نشست کا اہتمام ہے، جس کے اندر حضرت ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا بڑا جامع، بڑا دھیما انداز، بڑا سلجھا ہوا انداز اور دل میں اترنے والی بات والا انداز ان کا ہوتا ہے۔ تو احباب تشریف لائیے گا، دوست احباب کو بھی لے کے آئیے گا۔ بعض اوقات ہمارا دوست ہماری بات نہیں سمجھ پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس بزرگ کو بھیجتا ہے اس کی بات اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ تو دیکھیں، ایک انسان اس کا اہتمام کرنے والا ہے کہ باقاعدہ آپ کے لیے ایک اچھے سکالر کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ مگر خوش نصیبی تب ہوگی جب آپ تشریف لائیں، گفتگو سنیں اور اس کو سیکھیں، اسے اپنائیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کرے گا، آخرت بھی اچھی فرمائے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما
تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده طيبا مباركا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم بسم الله اللهم بارك ربنا آتنا في الدنيا ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ربنا ظلمنا أنفسنا قبل أدين ربنا اغفر لنا ولوالدينا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام والسلام تبارك ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا إله ربنا على ذكرك وشكرك وحسن جميعا ان القوة للہ جميعا یا اللہ ہم گناہگار خطاکار سیاکار ہیں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما اللہ ہمارا شمار اچھے لوگوں میں فرما اللہ ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرما اللہ ہمیں نیک صالح بنا متبع رسول بنا اللہ تجھ سے تیرے رسول سے محبت کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے دلوں کو مسجدوں سے معلق فرما اللہ ہمیں مسجد کا نمازی بنا اللہ ہمیں مسجد کا نمازی بنا اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا اللہ ہمیں لوگوں کے دل دکھانے کی بجائے اللہ لوگوں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں بدی سے محفوظ فرما اللہ بدی کے راستے کو ہمارے لیے مشکل کر دے اللہ ہمیں نیکی کے راستے پہ چلا اللہ نیکی کے راستے کو آسان فرما دے اللہ تو معاف کرنے والا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں قبر کی موت کی تیاری رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری مسجد کے نمازی تھے عمران بھائی کے تایا جان اللہ وہ دنیا چھوڑ گئے باپ بیٹا اللہ دونوں تیرے پاس ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ ان کی بخشش فرما اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا
اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہمیں تنقید کی بجائے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں مگر تیرے قہر اور غضب سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اللہ اس کی رونق کو دگنا چگنا فرما۔ اللہ اس مسجد کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو، کاروبار کو آباد فرما۔ اللہ جو احباب جس طرح اس مسجد کو آباد کرنے میں حصے دار ہیں، اللہ ان سب کے مال، عمر، رزق، عزت میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، رزق خیر عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں مالک ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں مالک پریشان ہیں انہیں اچھے گھر نصیب فرما۔ اللہ جو رزق کی تنگیوں میں بندشوں میں ہیں اللہ انہیں فراوانی والا رزق عطا فرما۔ اللہ جن کے بیٹے خاوند بھائی بیرون ملک ہیں پریشان ہیں اللہ انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اپنے گھر عطا فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ اللہ جو تجھ سے دور ہیں اپنا قرب عطا فرما۔ اللہ جو تیرے قرب میں ہیں اللہ ان کو اپنے اور قریب کر لے۔ اللہ جو سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ اس ملک وطن عزیز میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہم احفظنا واحفظ بلادنا و بلاد المسلمین۔ اللہم احفظنا واحفظ بلادنا و بلاد المسلمین۔ اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ کشمیریوں کی مدد فرما، اللہ انہیں رہائی عطا فرما۔ اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں تیرے نبی کا امتی موجود ہے اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ اس کی مدد فرما، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ جو تجھ سے مانگتے ہیں وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جو مانگنا نہیں آتا دل میں ہے اللہ تو جانتا ہے اللہ وہ بھی ہمیں عطا کر دے۔ اللہ ہمیں خیر عطا فرما، اللہ ہمیں شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا رب العالمین۔